بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری عزیز بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پہ بے حساب، کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پہ بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم برے کام کرنا چھوڑ دے۔ جب انسان شیطان کے بہکاووں اور وسوسوں کے آگے سرغنو ہو جاتا ہے تو انسان اپنے نفس کا اختیار شیطان کو دے دیتا ہے۔ نتیجتاً شیطان قابو پا کر اس کے ذہن و دل کو دنیا میں الجھا کر دنیاوی فریب سے پروادے اور امیدیں دلا کر راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ انسان دنیا اور دنیاوی چاہتوں کے پیچھے اندھا دھند لگا رہتا ہے، لمبی امیدوں اور نفسانی خواہشات میں آخرت کو بھول جاتا ہے۔ انسان دنیاوی چاہتوں اور نفس کی خواہشات کے لیے ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ شیطان کی ان فریب کاریوں کا مقصد ہی انسانوں کو اللہ کا نافرمان بنانا اور انسان کی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ ابو حذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں سے ایک آدمی جس نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے تھے، پھر اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر ہوئی تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر معلوم کرے کہ اس کی بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میں ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا، بالکل نہیں۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتایا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور کیا وہ بھی بخشا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، ایسے کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تم وہیں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، اور وہاں سے کبھی اپنی بستی میں واپس نہ آنا، وہ تیری بستی بڑی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدقے دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہے، اس لیے اس پہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔
اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور یہ 100 قتل کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کو مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ ان کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا، اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم دیا، فیصلہ کرنے والا مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی کہ جس بستی کا فاصلہ زیادہ اس نے طے کر لیا ہوگا، یعنی شر و فساد والی بستی، وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور ان کے بعد گزاروں والی وہ بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہوگا اسی کا مان لیا جائے گا۔ چنانچہ پیمائش کی گئی اور وہ نسبتاً اسی بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ ابھی بھی موقع ہے، چونکہ مال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ اللہ کو سچی توبہ بہت پسند ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور ہمیں خود کو ٹٹولنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہی ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلماں کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا اور مجھے ہمان کہتے کہتے۔ اللہ سے معافی مانگیں اور سچے دل سے نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، سب کی سنتا ہے اور دلوں کی جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنی آسانیاں اور رحمتیں نازل کرے اور میری اس کاوش کو صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔